تو عرشوں کے نظام اور ساتوں نظام کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، جو برکتیں ہیں، جو خیریں ہیں، جو عطائیں اور سعادتیں ہیں، وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے برتن میں، جھولی میں وہ ساری جمع ہوتی ہیں، اوپر آتی ہیں، پھر اس کی جمع ہوتی ہیں۔ جتنی بھی کائنات میں نور ہے، ساتوں آسمانوں میں نور ہے، خیریں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ نور، خیریں اور رحمتیں، برکتیں جس سے لوگوں کو روٹی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، لوگ آفتوں اور بلاؤں سے بچتے ہیں، لوگ مصیبتوں سے بچتے ہیں، لوگ ناکامیوں سے بچتے ہیں، اور انسانیت پریشانیوں سے بچتی ہے۔ وہ رحمتیں اور کرم اور عطا اور فیض جس کی وجہ سے اللہ پاک مخلوق کو رزق دیتا ہے، بے زبانوں کو رزق دیتا ہے۔ غار کے اندر ایک سانپ ہے یا بل کے اندر ایک کیڑا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کی رحمت ہے جو مخلوق کو ملتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کو جو ملتا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے، باوجود نافرمانی کے۔ یہ سارا نور ہی ہے جس کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، یہ سارا نور جمع ہوتا ہے اور اللہ اس کی بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے، سورۃ فاتحہ شفا ہے، سورۃ فاتحہ نور ہے، سورۃ فاتحہ عطا ہے، سورۃ فاتحہ رحمت ہے، سورۃ فاتحہ برکت ہے، سورۃ فاتحہ نسلوں کے رزق کا ذریعہ ہے، سورۃ فاتحہ تمنگری اور مالدار ہونے کا ذریعہ ہے، اور سورۃ فاتحہ اندیکھے واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ وہ جادو کے وار ہیں، وہ جنات کے وار ہیں، وہ خنجر کے وار ہیں، وہ گولی کے وار ہیں، وہ تلوار کے وار ہیں، وہ حسد کینے کے وار ہیں، وہ بغض نفرت کے وار ہیں۔ سورۃ فاتحہ انواروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ یہ چاروں طرف سے انسان کو گھیر لیتی ہے۔ اس کے 7 آیتیں ہیں اور انسان کو 6 سمتوں سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ دائیں، بائیں، آگے، پیچھے 4 سمتیں، اوپر نیچے 6 سمتیں۔ ایک سمت اور ہے، وہ ہے اندیکھی۔ اندیکھی ہے، یہ سمتیں دیکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو دائیں سمت کا احساس ہوتا ہے، بائیں کا احساس ہوتا ہے، بولے تو صحیح، بولیں گے تو آنکھ بھی کھل جائے گی۔ ہوتا ہے احساس، دائیں بائیں احساس ہوتا ہے۔ اچھا، اوپر کی سمت کا احساس ہوتا ہے جو اوپر ہے۔ کبھی آپ نیچے کو اوپر نہیں کہتے، اوپر کو نیچے نہیں کہتے، احساس ہوتا ہے۔ ایک ایسی سمت ہے جہاں سے یا رحمت آ سکتی ہے یا عذاب آ سکتی ہے، وہ اندیکھا نظام ہے۔ وہ 7واں سمت وہ ہے جو اندیکھا نظام ہے، جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہماری عقل اور شعور سے بالاتر ہے۔ وہ اندیکھا نظام ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور 7 راہیں ہیں جہاں سے عذاب بھی آ سکتا ہے، بلا بھی، وبا بھی، مصیبت بھی، قحط بھی، مرض بھی، ذلت بھی، علت بدلنے کی شکل میں۔ قرادۃ خاشعین، ہو جاؤ ذلیل بندر۔ مولا یہ سیری اتنی غضب کے راستے ہیں، اندھیاں، ہوائیں، طوفان، آفات، بلیات، کبھی ٹڈیوں کی شکل میں، کبھی خون بن جانے کی شکل میں، کبھی جوؤں کی شکل میں۔ اے سخی آقا، جتنے بھی ہیں یہ تیرے غضب کے راستے، بیماریاں، وبائیں، تکلیفیں، ظالم بادشاہ دشمن کی شکل میں، جادو جنات کی شکل میں، آفات بلیات کی شکل میں، اے سخی آقا میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حقیقتاً فاتحہ انعام کے راستے، سارے ملنے کے راستے دے کے اور سارے چھننے کے راستے، لفظ پہ غور کیجئے گا، لفظ پہ توجہ کیجئے گا۔ ملنے کے سارے راستے اور چھننے کے سارے راستے، ملنے کے سارے راستے کھل جاتے ہیں اور چھننے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ چھننے کے سارے راستے، یہ غضب سے مراد چھن گیا، غضب، نعمت چھن گئی، عطا چھن گئی، رحمت چھن گئی، اولاد چھن گئی، رزق چھن گیا، عزت چھن گئی، صحت چھن گئی، بصارت چھن گئی، گردہ جگر چھن گیا، دل کی تکلیف دل چھن گیا، حالات میری زندگی میں، گردش ایام میری زندگی سے، سکھ سکون چین راحت، یہ سب چھننا، یہ سب چھننا یہ غضب ہے، اور سب ملنا یہ نعمت ہے۔ ذات سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی شان کریمی سے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی عطاؤں سے، وہ انعامات کے دروازے کھلا رہا ہے اس کی برکت سے اور خزانے سے۔ وہ انعامات جس پہ ہو جائیں، پھر فقیر کو غنی کر دے، اس کو بادشاہ کر دے، اس کے انعامات ہیں اور اس کی عطائیں ہیں۔ اس لیے اللہ کا نظام ہے، وہ نفل پڑھیں، وہ سنتیں پڑھیں، وہ فرض پڑھیں، وہ واجب پڑھیں، سنت غیر موقدہ پڑھیں، موقدہ پڑھیں، وہ تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاش پڑھیں، اوابین پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، نماز کسوف پڑھیں، نماز خسوف پڑھیں، عیدین پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے۔
اس میں انعامات اس نے رکھے ہوئے ہیں. اور سورۃ فاتحہ میں 3 چیزیں رکھی ہیں، یاد رکھیے گا. سب سے پہلے ہدایت رکھی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت رکھی ہے اللہ نے. سورۃ فاتحہ پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا. میرے آقا کا فرمان ہے، غور سے سننا. صبح ہوگی بندہ ایمان والا ہوگا، شام ہوگی ایمان چھن جائے گا اور اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. سورۃ فاتحہ میں ہدایت رکھی ہے، سورۃ فاتحہ میں نعمتیں رکھی ہیں، اور سورۃ فاتحہ میں چھننے سے حفاظت رکھی ہے، جس کو غضب کہا ہے. چھننے سے حفاظت، جو دیا ہے میں نہیں چھینوں گا اور انعامات کی مزید بارش کر دوں گا. بولا اور کیا مانگتا ہے؟ میری سورۃ فاتحہ پڑھ کے تو نے میری رحمت کو اتنا متوجہ کر لیا، میری عطاؤں کو اتنا متوجہ کر لیا، میرے فضل کو اتنا قریب کر لیا. بہت بڑا تحفہ ہے. آخر کیوں ہر رکعت میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر لفظ میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر نظام میں اس کو شامل کیا؟ سورۃ فاتحہ قبر والوں کے لیے بھی راحت ہے، حشر والوں کے لیے بھی راحت ہے، میزان میں بھی طاقت ہے، اعمال میں بھی قوت ہے. سورۃ فاتحہ کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور سورۃ فاتحہ سے محبت کرنے والوں، خوشخبری کے یہ پیغام ہیں، یہ محبتوں کے پیغام ہیں، یہ انعامات کی بارش ہے، یہ عطاؤں کی بارش ہے. سورۃ فاتحہ اپنی مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں سوچ کے بیٹھیں کہ اللہ نے کہاں پہنچا دیا. اس تسبیح خانے نے کون کون سی سوغاتیں دے دی. روز تسبیح خانے میں روحانیت کی نئی ڈشیں ہوتی ہیں، روحانیت کے نئے دسترخوان ہوتے ہیں، روحانیت کے نئے خوان ہوتے ہیں، روحانیت کی نئی چیزیں اور نئی نعمتیں اور نئے ذائقے اور نئی چاشنی ہوتی ہے. تسبیح خانے کے دسترخوان پہ یہ دسترخوان کا ایک نیا ذائقہ ملا ہے، ایک انوکھی ڈش ملی ہے. تو اپنا نظام چلا رہے ہیں سورۃ فاتحہ کے ذریعے. اس سورۃ فاتحہ کے ذریعے زندگی کی ترتیب چلا رہے ہیں اور اللہ سے منوا رہے ہیں. منوات یہی راتوں کو سورۃ فاتحہ، یہی جو سارا دن تسبیح خانے میں اعمال تسبیح خانہ آپ کو کروا رہا ہے، منت کر کر کے یہی کر کے گئے تھے، یہی کر کے گئے تھے. آج ان کی نسلیں درباروں کے مجاوروں کے نام پہ، گدی نشینوں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ، شہزادوں کے نام پہ، صاحبزادوں کے نام پہ آج ان کی نسلیں کھا رہی ہیں. بڑے یہی اعمال ہی تو کر کے گئے تھے، جن اعمال پہ اللہ نے کہا تھا میں نے نسلوں کو پالنے کے وعدے کیے. وعدے ہیں نسلوں کو پالنے کے. آپ تو وہ نسلوں پہ احسان کر رہے ہیں. آپ کی قبروں کو آ کے آپ کے اولادیں اور نسلیں کہیں گی اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا منوا گئے تھے؟ دنیا کرائسس، حالات اور بندشوں اور تکلیفوں اور مشکلات اور مہنگائیوں کے عروج اور طوفان میں ہے. ہمیں کوئی نہیں ہوا. کیوں؟ ہمارے اس لیے آپ برکتوں کے دروازے کھلوا گئے، برکتوں کے دروازے کھلوا گئے. سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کے تمنگری اور عزت اور وسعت کی کھلتی انوکھی دنیا. اللہ اللہ اکبر. میری زندگی کے سالوں گزرے، میں نے راتوں کو ایام پڑھی ہے. میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں، میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں. سورۃ فاتحہ نیک جنات کا مرغوب ترین وظیفہ ہے، محبوب ترین وظیفہ ہے. نیک جنات کا بہت مرغوب وظیفہ ہے سورۃ فاتحہ. نیک جنات بہت پڑھتے ہیں، اس کو بہت محبت کرتے ہیں. اور جو بندہ سورۃ فاتحہ بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے. سوچے میں نے اس لفظ کو کتنی دفعہ دہرایا ہے. نیک جنات اس کے دوست بن جاتے ہیں. کبھی جنات کو تابع کرنے کے لیے غلام بنانے کی کبھی نہ سوچنا. نسلوں سے انتقام لیتے ہیں. ان کی دوستی بہترین اگر خود بخود بنے تو، اور ان کی دشمنی بدترین ہوتی ہے. دوست بن جاتے ہیں، محبوب بن جاتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، الفتیں کرتے ہیں، نعمتیں اور حیرت انگیز تحفے. کیا بتاؤں سورۃ فاتحہ. تو سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں کو مبارک. آج کے بعد اپنی زندگی میں سورۃ فاتحہ نہیں چھوڑنی. بس بات میری ختم ہو گئی، بس بات ختم. آج اتنی بات کافی ہے آپ کے. میں نے جو سورۃ فاتحہ کے کمالات آپ کو بتائے ہیں نا، مختصر بتائے ہیں. اتنی بات اس کو ذہن نشین کرنا، اس کو دل کی گرہ میں باندھنا. آپ کو یہ نعمت ملی ہے سورۃ فاتحہ. اور پھر رات کو تنہائیوں میں سارا دنیا سارا عالم سویا ہوا ہے. نیک سو گیا یا نیکی کی طرف چلا گیا، اور گناہگار نے رات کی تنہائی میں گناہوں کی راہیں ڈھونڈی، اور آپ وہ ہیں
کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو، کبھی اپنے آپ کو، اور کبھی اس کی عنایت اور عطا کو. کہتے ہیں مولا کون سی ایسی نیکی تھی تو نے ہمیں اس قابل بنایا، اور کون سا ایسا عمل تھا تیری رحمت اتنی متوجہ ہوئی کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور تو نے ہماری زبان کا انتخاب کیا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. یاد رکھنا یہ چنے جاتے ہیں، ہٹ جاؤ، ضرورت نہیں ہے ہمارا نام لینے کی. اتنے بے شمار لوگ ہیں، دیکھا ان کو ناراض ہو کے کہنا خبردار میرے سامنے نہ آنا، کبھی میرا نام نہ لینا. اللہ بھی کہتے ہیں آ جا میرے سامنے کھلے آسمان کے نیچے. اگر کھلا آسمان نہیں ہے تو میرے سامنے ہر جگہ کھلا آسمان ہے. اللہ کے لیے ہر جگہ کھلا آسمان ہے. آ جا میرے سامنے اور میں تجھے اپنے نام انتخاب سورۃ فاتحہ کے لیے قبول کرتا ہوں. یہ وہ میری 7 آیتیں ہیں جس کی ہر نماز کی ہر رکعت کے لیے میں نے لازم قرار دیا ہے. میں تجھے تیری زبان کو بھی قبول کرتا ہوں، تیری حاضری کو بھی قبول کرتا ہوں، تیرے سامنے آنے کو بھی قبول کرتا ہوں. اب تو پڑھ اور میں خوش ہو جاؤں. اس کا انتخاب ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء. ہم جس کو چاہتے ہیں قبول بھی کرتے ہیں، انتخاب بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں آجا ہمارے قریب آجا. اس کریم کا انتخاب، اس کی عطائیں ہیں، اس کا کرم ہے. کتنے خوش قسمت ہیں آپ کو سورۃ فاتحہ مل گئی اور آپ سورۃ فاتحہ کے لیے کریم نے قبول کر لیا. بولیں کیا کر لیا؟ کیا کر لیا؟ کیا کر لیا؟ ہاں آتے نہیں ہیں، بلائے جاتے ہیں. انتخاب ہوتا ہے، اس کو اس سے چھین لو، اس کو دے دو. کیا انتخاب ہوتا ہے؟ اس سے چھین لو، اس کو دے دو. اس قابل نہیں ہمارا نام لے، اس نے ہمیں بہت ناراض کیا ہے. اس کی زبان پہ پاکیزہ لفظ چھین لو، اس کی زبان پہ گالیاں دے دو، گندگی دے دو، اور اس کو ہمارا کلام دے دو. واہ مبارک ہو. یہ خوش قسمتی ہے، یہ عطائیں. زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا. کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. مجھے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں. ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں. وہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں. کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک خیز اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بسترے کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں. فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں. بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں. کہنے لگے وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، اول آخر درود پاک پڑھو اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھو. وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے. میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے. اس نے کہا پتہ کروں گا. کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے ہی ایک کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں. لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستری کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں. وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا کس طرح پتہ کر کے یہ عمل کیا ہے، پتہ کر یہ عمل کیا ہے. اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا
किसी तरह से उनके घर की एक खातून हमारी खवातीन से निस्बत थी, उन्होंने बताया है वो सारी सूरत कुल हुवल्लाह वो हुजूर के घराने को और उस बारगाह में वो पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करने के बाद फिर उनके वसीले से दुआ करते हैं और कहते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं। ये कहना शिरक नहीं है, ख्याल करना। मैं उम्मत को शिरक पे नहीं लगा रहा, बिदत पे नहीं लगा रहा। मेरे साथ हर अमल के बड़े बड़े हवाले हैं, मेरे साथ हर अमल की बड़ी बड़ी ताकतवर लिंक्स और रेफरेंस हैं। मैं नहीं लगा रहा, मैं एक वादा करता हूं और एक दावा करता हूं, लेकिन वो दावा नहीं है ना वादा है। कोई आके ये ना कहे कि जालिम सारी उम्र खुरपी शिरक और बिदत में लगा और हमें भी शिरक और बिदत पे लगाया और मेरी कब्र पे कोई पांव ना मारे। हाँ, ये जरूर आके कोई कहे अल्लाह इसकी कब्र पे तरस खा और रहम फरमा, सारी उम्र तेरे और तेरे हबीब की सच्ची राहें दिखाता रहा और मोहम्मद आले मोहम्मद की सच्ची राहें दिखाता रहा। ये वो शख्स है, अल्लाह इस पे तरस खा, अल्लाह इसको माफ कर दे। बड़ा जबरदस्त अमल। मुझे आके जब कागज दिया ना, कागज में दिया तो उन्होंने कहा कि खवातीन के जरिए हमें जो पता चला, और वो पता ये चला कि मौसूफ हजूर के घराने को ये सारी सूरत इखलास, सारी सूरत कुल हुवल्लाह, ये दरूद, ये अमल हदिया करते हैं और हजूर के घराने को हदिया करके फिर हमारी मुश्किल की दुआ करते हैं और बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं और फिर उनको हदिया दे के अर्ज करते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं, और बहुत देर तक फिर आमीन कहते हैं, आमीन। और इस तसव्वुर के साथ, ये तसव्वुर जरा गौर से सुनिएगा तवज्जो से, इस तसव्वुर के साथ कि वो हस्तियां मेरे लिए दुआ कर रही और मैं आमीन कह रहा और अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल हो रही और अल्लाह की अर्शों पे दुआएं पहुंच गईं और जिब्रील लेकर चले गए, अल्लाह के हुजूर दुआ रखी गई और अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत की मोहर कबूलियत की लगा दी। तो ये अमल है। उनको हदिया करते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। उनको हदिया करते हैं, उनको हदिया करके उनके वसीले से दुआ करते हैं, फिर उनको दुआओं का अर्ज करते हैं आप भी दुआ फरमाएं, आप भी दुआ फरमाएं, और उनको दुआओं का अर्ज करते हैं और फिर उनसे दुआएं लेते हैं और बहुत देर तक आमीन इस नियत से कहते हैं कि वो दुआ फरमा रहे हैं और हम उनकी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं। ये हमारे अकाबिर का अमल है, ये हमारे बड़ों का अमल है, ये हमारी बड़ी बड़ी हस्तियों के अमल हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी कोशिश होगी कभी आपको शिर्क और बिदत पे ना लगाऊं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी कोशिश होगी उम्मत को वो खैर के अमल बताऊं जो उम्मन लोग छुपा के चले जाते हैं, जो उम्मन लोग अपने तक रखते हैं। मेरी कोशिश होगी। मैंने आज तक हजूर के घराने को हदिया पेश किया हो, मैंने आज तक हजूर के घराने को तोहफा पेश किया हो, मैंने आज तक हजूर के घराने को नजराना पेश किया हो और हजूर के घराने की तरफ से मुझे खाली हाथ लौटाया गया हो, मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं कि खाली हाथ लौटाया गया। हजूर के घराने के साथ सारी कायनात की मोहब्बतें हैं, हजूर के घराने के साथ सारी कायनात का ताल्लुक है। और याद रखना, इंसान बाज़ औक़ात अपना गम बर्दाश्त कर जाता है, अपनी औलाद का गम बर्दाश्त नहीं करता, और बाज़ औक़ात अपने मामले में माफ कर देता है, औलाद के मामले में बहुत गम दिल को खा जाता है। मेरे हजूर के घराने को जो हदिया देगा, मेरे हजूर के घराने को जो तोहफे देगा, मेरे हजूर के घराने को जो आमाल देगा, हुजूर के घराने को ये हदिये, ये आमाल, ये तोहफे जिंदगी भर इसको सरनगू नहीं होने देंगे, जिंदगी भर इसको नाकाम नहीं होने देंगे और जिंदगी भर इसको कामयाब। 2 तस्बीह सुबह, 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की, 2 तस्बीह सुबह, 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की आप पढ़ें, आप पढ़ें और पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करें, हस्तियों को हदिया करें, हुजूर के घराने को हदिया करें।
اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے تو جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔ ریس کی وسعت کے لیے جو میں بتاتا ہوں کہ بندہ ہے 129 دن اور 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ اور پھر آنکھوں سے رب کی طاقت کے جلوے دیکھ۔ 129 دن اور 129 بار آپ بتائیں، جو یہ پڑھتے ہیں 129 بار سورۃ کوثر کتنا وقت لگتا ہے؟ صحیح بتائیں، اگر نہیں پڑھتے نہ بتانا۔ 10 منٹ کی آواز بھی ہے، 7-8 منٹ کی آواز بھی ہے، 15 منٹ کی آواز بھی ہے، ہم 15 منٹ لے لیتے ہیں، 15 منٹ لے لیتے۔ کیا روزانہ کے 15 منٹ ہمارے لیے مشکل ہے؟ 129 بار سورۃ کوثر، اور اگر جگہ اور وقت ایک ہو تو پھر اس کی طاقت اور تاثیر حیرت انگیز طور پہ دگنی ہو جاتی ہے۔ زمان اور مکان، وہی وقت وہی جگہ، مجبوراً اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، پر یقین، دل کی گہرائیوں، اندر کا درد اور پورے خشوع، خضوع، دھیان، طلب، تڑپ اور جذبے کے ساتھ پڑھ 129 بار۔ اصل میں یہ 129 کا جو عدد ہے نا، لفظ لطیف کا عدد ہے، یا لطیف ہو نا، لطیف، 129 بار اور 129 دن۔ پھر قدرت کے خزانے اور رب کی رحمت کے خزانے، اس کی عطا اور شفقت کے خزانے، اس کی مہربانی کے خزانے۔ ایک اور چیز بتاؤں، دیدار مصطفیٰ کے لیے، کملی والے کے دیدار کے لیے سورۃ کوثر بہت باکمال ہے۔ اب اس کے فائدے سنتے جائیں، 129 دفعہ کے فائدے ذرا سنتے جائیں، کیونکہ میرے آقا کی تسلیوں کے لیے، دلجوئیوں کے لیے یہ آیت، یہ سورت اتری تھی، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ دلجوئیوں کے لیے تانے دے دے کے ظالموں نے میرے آقا کے سینے کو چھلنی کیا، اور اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے حبیب کیوں غمزدہ ہیں، ہم نے آپ کو کوثر دے دی۔ اور میرے حبیب یہ جو تانے دینے والے ہیں، آپ پہ جادو کرنے والے ہیں، آپ پہ نظر بد کے حملے کرنے والے ہیں، اور آپ کے ساتھ حسد کرنے والے ہیں، یہ ان نشان آقا ابتر، یہ تو ایسے ابتر ہوں گے، ان کی زندگی ابتر ہوگی، ابتر سے ابتر اور ابتر ہوگی کہ بس زمانہ دیکھے گا وہ شماتت الاعداء، اور ان کے دشمن ان پہ ہنسیں گے، ایسے ابتر ہوں گے۔ 129 بار سورۃ کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر جادو کے آخری توڑ کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر جادو کو خود پلٹانے کے لیے، پلٹ جاتا ہے۔ 129 بار سورۃ کوثر آفات اور بلیات کو دور کرنے کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن اور اسٹریس کے لیے، اور 129 بار سورۃ کوثر پرسکون نیند کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر